ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چراگاہ کے بیچوں بیچ جہاں دور دور تک ہریالی دکھائی دیتی تھی، وہاں پر بہت سے خرگوش رہتے تھے جن کو ایسٹر بنیز کہا جاتا تھا۔ دراصل وہ ایسٹر کے موقع پر انڈے تیار کیا کرتے تھے۔ ان میں 5 خرگوشوں کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹولہ تھا جن کو ایسٹر بنی اسکواڈ کہا جاتا تھا۔ یہ رہنما ایک بہت ہی عقل مند اور رحم دل خرگوش تھی جس کا نام بیلا تھا۔ اس میں ایک بینی تھا جو کہ وہاں کا سب سے تیز بنی تھا، روزی جو کہ ایک تخلیقی دماغ رکھتا تھا، اور الیور جو کہ بہت ہی زیادہ دوستانہ بنی تھا اور اس کا دل سونے کی طرح خالص اور چمکدار تھا۔ اور 5واں بنی جس کا نام ٹینا تھا، وہ ایک بہت ہی زیادہ نٹکھٹ اور شرارتی خرگوش تھا۔ ہر سال جب موسم بہار آیا کرتا تھا تو وہ اس چراگاہ کو رنگ برنگے پھولوں سے بھر دیتا تھا، تو اس وقت یہ ایسٹر بنیز ایسٹرز کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے۔ لیکن اس سال کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا۔ جب ایسٹر کا آغاز ہونے لگا تو ان تمام بنیز نے ایک ٹوٹا ہوا ستارہ دیکھا جو کہ اپنے پیچھے ستارے کی دھول کو چھوڑتا جا رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ تمام ایسٹر بنیز حیران رہ گئے اور تجسس کی وجہ سے وہ اس ستارے کی روشنی کا پیچھا کرنے لگے، جس نے انہیں ایک چھپے ہوئے تہخانے تک پہنچایا۔ جب وہ اس کے اندر گئے تو وہاں پر بہت ہی زیادہ رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، اور ان رنگ برنگے اور جادوئی پھولوں کے درمیان میں ایک چمکتا ہوا سونے کا انڈا پڑا ہوا تھا۔ اس انڈے کے اوپر کچھ پیچیدہ سے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ جب اس کے قریب گئے تو وہ انڈا ایک نرم سی آواز میں بولا، خوش آمدید بہادر بچوں۔ دراصل میں ایک جادوئی انڈا ہوں جس میں اگر تم میری لکھی ہوئی پہیلیاں سلجھا دو گے تو اس کے بدلے میں تم لوگ اس دفعہ جو انڈے بناؤ گے، میں ان میں ایک ایسا جادو پیدا کروں گا کہ وہ جس کے پاس جائے گا اور جو بچہ اسے اٹھائے گا اس کی زندگی خوشیوں اور آسانیوں سے بھر جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کی پوری چراگاہ میں بھی ہر طرف خوشیاں اور ہریالی مزید بڑھ جائے گی۔ تو اس سنہرے انڈے کی بات سنتے ہوئے وہ تمام ایسٹر بنیز جو پہلے ہی لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لانے کے خواہش مند تھے، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ تو اس انڈے نے انہیں بتایا کہ میری طاقت کو عمل میں لانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: بچوں کی ہنسی، رحم دلی اور ایک خاندان کی محبت۔ دل میں جوش و جذبہ لیے وہ تمام ایسٹر بنی اس مشن پر نکل پڑے۔ بینی جو کہ ان سب میں سے تیز رفتار تھا اور ٹینا وہ آس پاس کے تمام گاؤں میں گئے۔ وہاں پر ٹینا نے تمام بچوں کو ہنسایا اور اس کی ان شرارتی حرکتوں کی وجہ سے تمام بچوں میں کہکے گونجنے لگے۔ وہ دونوں بچوں کے وہ کہکے اکٹھے کر لائے۔ روزی جو کہ تخلیقی دماغ رکھتی تھی، اس نے ایک دوستی کا بریسلٹ بنایا جس میں بیلا نے اپنی رحم دلی کا احساس چھوڑا۔ اولیور جو کہ ایک دوستانہ طبیعت کا خرگوش تھا، وہ وہاں پر تمام خاندانوں کے پاس گیا۔ وہاں پر انہیں محبت پھیلائی اور ان سب کو خوشی دی۔ انہوں نے جب بچوں کے کہکے، دوستوں کی رحم دلی اور خاندان کی محبت کو اکٹھا کر لیا تھا تو وہ دوبارہ سے اس سونے کے انڈے کے پاس گئے۔ انہوں نے جب یہ تمام چیزیں ایک ساتھ اس کے اوپر رکھی تو وہ ایک بہت ہی زیادہ چمکدار روشنی کے ساتھ چمکنے لگا۔ وہ اتنا زیادہ چمکا کہ اس کی وجہ سے پورا تہخانہ روشن ہو گیا تھا۔ اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت روشنی بھر چکی تھی۔ تو اس ٹائم پر وہ انڈا بولا، شاباش پیارے بچوں، تم لوگوں نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ تم لوگوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم لوگ بالکل صحیح ایسٹر بنی اسکواڈ ہو۔ اب تم لوگوں کے انعام کے طور پر میں تم لوگوں کو ایک ایسا جادو دوں گا، جب تم انڈا بنانے لگو گے تو وہ اس انڈے میں خوشیاں اور محبت بھر دے گا، اور جو بھی بچہ اسے اٹھائے گا تو اس کی زندگی میں کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیاں اور محبت آ جائے گی۔ اس سنہری انڈے کا شکریہ کرتے ہوئے وہ تمام ایسٹر بنی وہاں سے واپس اپنی چراگاہ میں آ گئے۔ وہاں پر انہوں نے انتھک محنت کی اور بہت سے انڈے تیار کیے۔ ایسٹر کی صبح پوری دنیا سے بچے ان انڈوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے۔ جو بچہ انڈے کو اٹھا رہا تھا اس کے کھولتے ہی فضا میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون پھیل رہا تھا۔ تو اس دفعہ ان تمام ایسٹر بنیز نے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دی تھیں، لوگوں کو
دوستی کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا اور تمام خاندان آپس میں محبت میں رہنے لگے تھے۔ اور اس طرح سے ایسٹر بنیز اور اس جادوئی انڈے کی کہانی پھلنے پھولنے لگی، جو کہ لوگوں کو یہ یاد دلایا کرتی تھی کہ ایسٹر کا مطلب صرف اور صرف انڈے اکٹھے کرنا یا پھر بچوں کا کھیلنا کودنا نہیں ہے، بلکہ ایسٹر کا مطلب دوسروں کو خوشیاں دینا، دوستی کی گرمائش کو محسوس کرنا اور ایک خاندان کی محبت کرنا ہے۔